اتنے گناہ آلود ماحول، بری سوسائٹی اور مذموم گرد و پیش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا آغاز ہوا۔ قدم قدم پر فتنوں کا ہجوم اور برائیوں کا جمگھٹا، نفس کی رغبت، الجھاؤ اور میلان کے لیے ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ مے خانے بھی تھے، قمار خانوں کی بھی کثرت تھی اور نغمہ اور رقص کی محفلوں کی بھی بہتات۔ وہاں فحش کاری کے اڈے بھی تھے اور بد اخلاقی کے مرکز بھی۔ جس طرف جائیے برائیوں کے پھندے لگے تھے اور بد چلنی کے دام بچھے تھے۔ چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سب کا ایک ہی رنگ تھا۔ اس سراپا معصیت ماحول میں عبداللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تقویٰ، طہارت، پاکیزگی اور خوش اخلاقی کے ساتھ دور جوانی اور عہد شباب گزارا۔ وہ ان قاتلوں، سفاکوں، لٹیروں میں تنہا صلح و سلامتی کا پیغمبر، چوروں، رہزنوں، وعدہ خلافوں اور جھوٹوں میں اکیلا وعدے کا سچا اور امانت دار، جواریوں، شرابیوں، زانیوں اور بدکاروں میں تنہا متقی، پرہیزگار اور نیک کردار تھا۔ زیادہ سے زیادہ نیکی کا تصور جو انسان کر سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ نیک اور صالح فطرت تھا۔ انسانیت کی بلندی کا آخری مقام جو ذہن میں آ سکتا ہے، محمد کی شخصیت اس سے بھی بلند تھی۔ دنیا کے اندھیرے میں صرف ایک چراغ تھا۔ زمانے کے خارستان میں اس کی ذات گلاب بن کر مہک رہی تھی اور کنکر و پتھروں میں اس کی شخصیت گوہر نایاب تھی۔ ہر پیالے میں زہر ملا تھا، صرف اسی ایک کے جام حیات اور معنی زندگی میں امرت تھا۔ عام رنگ و بو میں بس وہی ایک ذات حق اور صداقت کا مرکز اور ہدایت کا روشن منارہ تھی۔ یہی ایک انسان ناطق تھا جس کے نطق پر سچائی ناز کرتی تھی۔ شیوخ قریش میں تذکرے ہوتے، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد تو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلا اور باحیا ہے۔ راستے میں چلے گا تو آنکھیں جھکائے ہوئے، وقار و متانت کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ نہ جانے یہ نوجوان آگے چل کر کیا بننے والا ہے۔ اس انداز کا شریف، سچا اور نیک کردار آدمی ہم نے تو نہ دیکھا نہ کانوں نے سنا۔ صاحب، کسی سے وعدہ کرے تو چاہے زمین ٹل جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، مگر یہ اپنے قول سے نہیں پھر سکتا۔ شریف اور لطف و تفریح کی خلوتیں تو ایک طرف رہیں، گانے بجانے، یہاں تک کہ افسانہ خانوں کی محفلوں میں بھی اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور لطف یہ کہ وہ راہب بھی نہیں ہے کہ دنیا سے کوئی سروکار اور واسطہ نہ ہو۔ وہ بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرتا ہے، قرض لیتا ہے، لوگوں کی امانتیں رکھتا ہے۔ ملک شام تک کے بازار اسے تاجر کی حیثیت سے جانتے ہیں، مگر اس کے ہر کام میں انتہائی درجے کی سچائی، دیانتداری اور عدل و انصاف پایا جاتا ہے۔ ایک نوجوان، ہمارا خداوند بتوں کی اس محمد کے حال پر مہربانی ہے، جبھی تو اس میں اتنی بہت سی اچھائیاں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک بوڑھا، مگر میاں صاحب زادے، محمد کو تو آج تک کسی بت کے پاس جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ یہ تو ان سے دور دور رہتا ہے، جیسے اس کے دل میں ہمارے خداؤں سے کوئی لگاؤ اور کسی طرح کی دلچسپی ہی نہیں۔ بے عقیدہ لوگوں پر یہ بت کاہے کو مہربان ہونے لگے۔ ایک قریش جس کے ہاتھ میں ترکش ہے، عبداللہ کے بیٹے میں اور سب بھلائیاں ہیں، بس اس کی یہی ایک بات ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ وہ ہمارے خداؤں سے عقیدت نہیں رکھتا۔ دوسرے انسانوں کو لغزش اور بھول چوک کے لیے ڈھیل دی جا سکتی ہے، مگر انسان کامل کو ادنا سے ادنا غلطی اور ہلکی سے ہلکی اونچ نیچ سے بچایا جاتا ہے۔ قدرت خود اس کی تربیت کرتی ہے۔ اول تو اس کی فطرت ہی کو صالح، سلیم، عادل اور سعید بنا کے بھیجا جاتا ہے، اس لیے کسی ناپسندیدہ بات کو خیالی طور پر بھی نہیں چاہتا۔ لیکن بفرض محال کبھی کبھار کوئی ایسا خطرہ ذہن میں آ بھی جائے تو خدا کی مشیت اس عمل کا ظہور نہیں ہونے دیتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سنی کا واقعہ ہے کہ مکہ میں نوجوان کہانیاں کہا اور سنا کرتے تھے۔ ان محفلوں اور صحبتوں کی بڑی دھوم تھی۔ ایک بار آپ بھی اسی ارادے سے شہر میں آئے، وہاں کر کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے یہاں شادی ہے اور گانا بجانا ہو رہا ہے، بانسری بج رہی ہے اور لوگ مزے لے کر جھوم رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی ہلکی قسم کی بے ضرر تفریح تھی۔ محمد شادی کے مکان میں تشریف لے گئے، مگر وہاں جا کر آپ نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ کوئی صدا نہ سن سکے اور اتنے زور کی نیند آئی کہ صبح ہو کر دھوپ پھیل گئی تو آنکھ کھلی۔ اس وقت تک ساری محفل ہی دھرم برہم ہو چکی تھی۔ محمد کی جوانی چاندنی سے زیادہ اجلی اور پھولوں سے بڑھ کر بے داغ اور معصوم تھی۔ قدرت نے آپ کے دامن کردار پر بھول چوک کی پرچھائیاں بھی نہ پڑنے دی۔ یہ آپ کے آخری معیار اور سیرت و کردار کی معراج تھی۔ آپ کے دشمن اور شدید دشمن بھی آپ کی عصمت، پاک دامنی
اور خوش اخلاقی کے قائل تھے۔ تاریخ نہیں بتا سکتی کہ محمد کے کسی دشمن نے آپ کے کردار کے بارے میں کسی قسم کے شک کا اظہار کیا ہو۔ خون کے پیاسے دشمنوں نے آپ کے پیغام کو جھٹلایا، سارے عرب کو آپ کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا کر دیا، لیکن کوئی شخص آپ کی زندگی اور ذات و شخصیت پر تہمت نہ لگا سکا۔ محمد کی سچائی، امانت، راست بازی اور عدل، نکوکاری سے متاثر ہو کر قوم نے آپ کو امین کا خطاب دیا۔ سب لوگ آپ کا احترام کرتے تھے۔ بوڑھے بوڑھے قریش محمد کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کر کے عزت کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ جدھر سے آپ گزرتے لوگوں میں چرچے ہونے لگتے کہ عبداللہ کا نیک، سچا اور پرہیزگار بیٹا جا رہا ہے، اور پھر آپ کی تعریفیں ہوتی کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ بڑائیاں ہیں۔ جاری